ضیاءاللہ نقشبندی صاحب، اب ہم سب یہ چاہتے ہیں، تمام پاکستانی، پوری دنیا کے مسلمان ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کی جاتی ہے مغرب میں بھی اور بھی دنیا کے خطوں میں، اور دیگر انبیاء کی بھی جو توہین کی جاتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک عالمی سطح پر قانون بننا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے وزیر خارجہ نے جا کے تقریر بھی کی۔ تو اب اس کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک کے علماء کرام ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں یہ بہت قابل تحسین قدم ہے جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب کا۔ اس پہ علماء کرام کو بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن کریں گے تب جب ریاست اپنا رول پلے کرے گی، جب اسلامی نظریاتی کونسل کو پارلیمنٹ تسلیم کرے، اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو وہ آن کرے اور قانون کا حصہ بنائے۔ جب قانون کا حصہ بن جائے تو اس کے بعد نہیں، جو اسلامی وہ کونسل تو اس کو اسلامی نافذ کرے۔ نظریاتی کونسل تو ایک آئینی ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ اس کو کس طرح تسلیم نہیں کرے گی؟ سر یہ تجاویز دیتے ہیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو بات کر سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں۔ جب ہماری ریاست اپنا رول پلے نہیں ادا کرے گی، جب اسلامی نظریاتی کونسل کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرے گی، جب اس حق ادا کیے ہوئے کو پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرے گی، اور وہ قانون جب سپریم کورٹ میں نافذ نہیں ہوگا، پبلک کے اوپر نہیں لگے گا، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں، تمام اداروں کو یکسو ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اسلام تو وہ اسلام ہے کہ جو رات کے وقت پرندوں کا شکار کرنے سے منع قرار دیتا ہے کہ پھر ان کے آرام کرنے کا وقت ہے۔ اسلام تو وہ اسلام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مومن مسلمان کو تیز نظر سے نہ دیکھو۔ اسلام وہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں یہ کہا کہ دلوں کو جوڑو، اپنے صفوں کو درست کرو، اپنے نظام کو بہتر کرو۔ آج میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے، جو اغیار ہیں وہ پاکستان کو افغانستان، عراق اور شام جیسا ماحول دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو مدارس ہیں، ان مدارس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے مدارس کو سرکاری سطح پر اسناد دی جاتی ہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور جب مدارس کے اندر بیٹھنے والے جو علماء کرام ہیں وہ یہ دوسرے کو سمجھائیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، آپ سب سے بہتر ہیں، دوسرے مسلک والے ہم سے بہتر نہیں ہیں، تو اس وقت تک ہمارے اچھا، مسائل یہ حل آپ نہیں ہو سکتے۔ ایک کو دوسری حل بحث کرنے شروع کر کا دیا آپ نے، بہترین ایک دوسری بحث شروع کر دیا، لیکن قبلہ یا صاحب یہ جو بات کی ہے ضیاءاللہ نقشبندی صاحب نے کہ پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کو تسلیم کرے، تو پارلیمنٹ نے تو کبھی اس کو ڈسون نہیں کیا۔ نہیں، نقشبندی صاحب نے بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور وہ یہ شکایت ہے عام طور پر کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بہت ہی ریلیونٹ متعلق سفارشات ہیں اور جن کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، ابھی تک پارلیمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور مختلف حوالوں سے مثلاً آپ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ کون سی ایسی سفارشات ہیں؟ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے، تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ بتائیں کہ کون سی ایسی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں کہ اس اسمبلی کو فوری طور پر ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ مثلاً ابھی حال ہی میں ہم نے 27 دسمبر کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی، اور اسی مسئلے کے حوالے سے کہ پیغام پاکستان ہم نے ترتیب دیا ہے، اور اس پر یعنی سول اور ملٹری دونوں ونگز کا اتفاق ہے، اور یہ کل قومی بیانیہ ہے۔ اب اس میں یہ تمام باتیں آ گئی ہیں کہ کوئی بھی مسلح تحریک یا جدوجہد یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی آدمی کو یا کسی گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے کفر کے فتوے لگانا یا واجب القتل قرار دینا، اس کی کوئی گنجائش بھی رد کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے 17 جنوری کا جو اجلاس تھا اس میں باقاعدہ 17 جنوری 2018 اس کے اجلاس میں ہم نے باقاعدہ سفارشات مرتب کی، اور وہ سفارشات یہ تھیں کہ یہ جو کل پاکستان قومی بیانیہ ہے اس کو پارلیمنٹ اڈاپٹ کر لے اور پھر اس کی بنیاد پہ قانون سازی شروع کرے۔ تو یہی مطالبہ اور یہی سفارش ہم نے 27 دسمبر کے اجلاس میں بھی کی۔ 27 دسمبر 27 نومبر کے اجلاس میں ہم نے یہی سفارش کی، اور یہی ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ قومی یکجہتی کی اساس ہے۔
تو اب اگر اس کو پارلیمنٹ اڈاپٹ کر لے اور فوری طور پہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی اساس پہ قانون سازی ہو، تو مجھے امید ہے کہ اس وقت جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، ہم بہت بہتر طریقے سے اس صورتحال سے تو ایک مرحلہ وار نکل پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، کیا مسائل ہیں پارلیمنٹ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو کیوں لفٹ نہیں کراتی؟ بات یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے حالیہ مثالیں دی ہیں، بڑی ریلیونٹ مثالیں دی ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں اور میں بھی حد تک مجھے بھی علم ہے کہ اس سے پہلے جو مفصل سفارشات ہر سال مرتب ہوتی رہی ہیں، ان میں سے پارلیمنٹ کے اندر پیش ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی حکومت وقت جو بھی ہے اس کا کام ہے کہ وہ ان کو پارلیمنٹ سے اڈاپٹ کرائے اور ان کو قانونی شکل دے۔ یہ تو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، وہ اپنا کام کر چکے ہیں اور بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور بڑے مفصل طریقے سے سارے قوانین کا جائزہ لیا اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو اب ان کو پیش، میرا خیال ہے حکومتیں اس کام سے گریز کرتی رہی ہیں، تمام حکومتیں بلا استثناء وہ گریز کرتی رہی ہیں کہ بات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کی نظریے کی بنیاد پر بنا اور یہاں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے اور دستور میں اسلام لیکن کو، ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے۔ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے بہت سے اور اقدامات کرنے ضروری ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کو تو آپ عملی شکل دیں۔ اگر ریاست مدینہ بنانا ہے یا اسلام کے نفاذ کی طرف عملی طور پہ جانا ہے تو جو سفارشات یہ لوگ مرتب کر چکے ہیں اتنے سالوں میں، ان کو رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے اسلامی نظریاتی کونسل نے سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں بھی کچھ سفارشات بہت عرصہ پہلے دی تھیں، بہت جامع سفارشات ہیں، ہاں، اور اس پہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے ان کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، اس پہ بھی کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہم نے دوبارہ ابھی وہ ہماری جو پرانی رپورٹ ہے دوبارہ ہم نے بھیج دی ہے کس کو وفاقی بھیجی ہے؟ شرعی عدالت کو، وفاقی شرعی عدالت کو۔ تو ریاست مدینہ میں کم از کم جو ربا کا معاملہ ہے وہ تو، اگر یہ ریاست مدینہ بنانے میں مخلص ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ بالکل ممکن ہے، بڑی اچھی صورتیں اس کی ممکن ہیں، بن سکتی ہیں۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارا اجلاس آ رہا ہے 20 دسمبر کو، اور اس کے جو نمایاں خد و خال ہے جس میں ایسے اقدامات جو فوری طور پہ ممکن العمل ہیں وہ بھی ہم پیش کرنے والے ہیں، اور جو کچھ وقت کا تقاضا کیونکہ یہ اگر ایسا کام ہوتا ہے تو یہ نہ صرف قرآن کے مطابق ہے، بالکل بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہے۔ انہوں نے بھی یہ بارہا کہا ہے کہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اور دنیا میں انٹرسٹ فری بینکنگ ہوتی ہے، مغربی ممالک میں بھی ہوتی ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن سود سے جان چھڑانے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔